أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیہ مبارکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. وہ جب چاہے جتنی مدت تک چاہے کسی کو اس دنیا میں سانسیں لینے کا موقع فراہم کرے اور جب اس کی مرضی ہو وہ اپنے پاس بلا لے. پچھلی آیات مقدسہ میں زندگی کے مختلف معاملات کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہوئی ہے. گھر کے اندر رہتے ہوئے نکاح طلاق کے مختلف مسائل ہمیں بیان کیے گئے. طلاق کے حوالے سے تفصیلاً ہمیں بہت ساری باتیں بتائی گئیں. تو ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد یہاں پر موت کے حوالے سے بیان کیا جانا یہ اس بات کی طرف ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے اللہ جل مجدہ الکریم کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر رکھیں کہ اگر ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ راضی ہوگا اور اگر اس کے حکم کے خلاف چلیں گے وہ ناراض ہوگا. تو زندگی موت اس کی امانت ہے. وہ جب چاہے ہماری زندگی کو ختم کرے. ہمارے معاملات زندگی یہاں رہ جائیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو جب ہم نے مرنا ہی ہے اور جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے تو کیوں نہ ایک اچھی زندگی گزاری جائے, ایک پروقار زندگی بسر کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. وہ زندگی جس میں آپ کا وجود لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو. وہ زندگی جس میں آپ کا رہنا لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. آپ اس دنیا میں ہوں تو لوگ خوش ہوں کہ آپ اس میں دنیا میں ہیں, اور اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگوں کو محسوس ہو, آپ کی کمی محسوس ہو, آپ کا نہ ہونا محسوس ہو. یہ زندگی پروقار اور باوقار زندگی گزارنے کا ہمیں ڈنگ سکھایا گیا. اور یہاں بتایا گیا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا, بیماری آئی تو وہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. مرنے کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے دعا کی, اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو تمہارا موت کے خوف سے اس قدر بھاگنا اور موت سے ڈرنا اور زندگی کی خواہش رکھنا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کرنا, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تمہیں زندگی موت سے بڑھ کر اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ زندگی اس کی رضا کے مطابق گزرے تو وہ زندگی ہے. الم تر الی الذین خرجوا, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے, وہم الوف ہزاروں کی تعداد تھی ان کی, حذر الموت موت کے ڈر سے. مفسرین کرام نے ان کی مختلف تعداد لکھی ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری آئی اور یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں.
फ़क़ाल लहुम अल्लाहु मूतू, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मर जाओ। उसका तो हुक्म होता है, वो फरमाता कुन फयकुन, हो जाता है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ मूतू, मर जाओ सारे के सारे, सब के सब मर गए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी हज़क़ील अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं, हड्डियाँ ही हड्डियाँ, हड्डियाँ हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। तो उन्होंने बड़ी हैरानगी से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मालिक ये क्या माजरा है। अल्लाह ने फरमाया कि आप इन सब हड्डियों को हुक्म दें कि अल्लाह के हुक्म से सारी जमा हो जाए और फिर उनको ज़िंदा होने का आप कहें तो हम इनको दोबारा ज़िंदगी दे देते। तो अल्लाह के नबी ने हड्डियों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो सारी हड्डियाँ जो बिखर गई थी वो अपने अपने वजूद के साथ जुड़ गईं। फिर फरमाया कि अब इन पर गोश्त भी आ जाए, तो पूरी हड्डियों पर गोश्त का लिबास चढ़ा दिया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें दोबारा ज़िंदगी अता की। तो वो हज़ारों की तादाद में लोगों को दोबारा ज़िंदगी मिली। तो समझाया ये गया कि ये मौत के डर से तुम जो करते हो इससे बेहतर नहीं है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के डर से अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करो। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा फरमाया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर बहुत ज़्यादा फ़ज़ल फरमाता है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ये असल वो बुनियादी पॉइंट है जो हमें समझाया गया। अल्लाह का फ़ज़ल तो हर लम्हा बरसता है, अल्लाह की मेहरबानियाँ हर घड़ी हमारे ताक़ुब में रहती हैं, हमारे ऊपर बरसती रहती हैं, उसकी करम नवाजियाँ हमेशा हम पर साया फिगन रहती हैं, लेकिन इंसान शुक्रिया अदा करने की तरफ नहीं आता। करोड़ों अरबों नेमतें जो हमें शायद हमें इल्म भी नहीं है कि उसके मालिक की क्या क्या नेमतें हैं। फरमाया क्या ये बेहतर नहीं है कि इंसान उन नेमतों का शुक्रगुजार बन के ज़िंदगी बसर करता रहे। लेकिन अक्सर लोग फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। तो हम चाहे थोड़े हों, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उस मालिक का अगर हर लम्हा भी शुक्र अदा करें तो फिर भी शुक्र पूरा अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ज़ुबान उसके शुक्र में तो रहनी चाहिए। वो एक मरतबा एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, अपनी ज़ुबान को पकड़ के कुछ नसीहत कर रहे थे, कोई बातें कर रहे थे। पूछने वाले ने पूछा कि हुज़ूर ये क्या फरमा रहे हैं? तो फरमाने लगे कि पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों का इतना बोझ उठाए फिरता है, इतना बोझ उठाए फिरता है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये ज़ुबान है ये नाशुक्री से बाज नहीं आती। मेरा पूरा वजूद अल्लाह की नेमतों से ममलू है, भरा हुआ है, लेकिन ये ज़ुबान फिर भी नाशुक्री करती है। थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आ जाए तो नाशुक्री की तरफ चलती है। अल्लाह फ़ज़ल फरमाता है, लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। बताया गया कि मौत और हयात अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। जब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है तो वो मौत कितनी बेहतरीन मौत है जो उसके रास्ते में आए, वो मौत कितनी खूबसूरत मौत है जो उसके बताए हुए जगह पर कब्ज़ हो, वो रूह जो उसके बताए हुए मकाम पर निकले, वो क्या खूबसूरत घड़ी होगी जो उसकी रज़ा के मुताबिक बसर हो रही होगी। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करो। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। ये ज़िंदगी, ये हयात मुस्तआर, ये जितनी भी ज़िंदगी है, ये उसके रस्ते में जिहाद करते हुए गुज़रे और अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए गुज़रे। यानी जब वो जिहाद का मौका आए तो इंसान हथियार लेकर मैदान अमल में उतर आए, लेकिन उसके अलावा इंसान का नफ्स हमेशा उसके साथ बरसरे पैकार है, तो इंसान उसके साथ लड़ता रहे, जंग करता रहे। जो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करता है, इंसान उसको अल्लाह की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है कि ये मेरा बंदा मेरे रज़ा के लिए क्या कुछ कर रहा है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। ज़िंदगी भी अल्लाह की अमानत है, जो माल अल्लाह ने दिया वो भी अल्लाह की अमानत है, लेकिन देखिए उस मालिक की करम नवाजी देखिए
کہ وہ فرماتا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غرباء، مساکین، فقراء، حاجت مند، ضرورت مند، سائلین، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ اس کو قرض حسنہ کہتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں، ہم حاجت مند کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے پیسے ضائع ہو گئے، تم نے جو اس کی مدد کی تھی وہ تمہارے پیسے جو ہے وہ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نہ، یہ تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے۔ تو اللہ کو قرض حسنہ دینے والا وہ پچھتاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جب اس قرض حسنہ کو واپس کرتا ہے تو پھر کئی گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے، کثیر گنا بڑھا کر واپس فرمائے گا اور اس میں اضافہ فرما دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی رزق میں تنگی کر سکتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے تو پھر وسعت ہی وسعت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مال سود سے بڑھتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ سودی کام کرتا ہے تو وہ اسے سمجھتا ہے کہ سود سے میرے مال میں اضافہ ہوگا، تو سود سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ فرماتا ہے وہ مجھے قرض دے رہے ہو۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا قرض جو ہے وہ کم ہو جائے، اس میں خسارہ ہو جائے، اس میں گھاٹا ہو جائے، اس میں ہمیشہ ہی اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو صدقہ گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ اس قرض کو کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ اور صرف آخرت میں نہیں، اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی تنگ دست نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی وہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق میں برکتیں ہی عطا فرماتا رہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اسی کا ہے سارا کچھ، ہمیں دیا ہوا بھی اسی کا ہے، لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، زندگی بھی اسی کی ہے، موت بھی اسی کی ہے۔ تو یہ سارا حیات و ممات کا فلسفہ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی طرف قائل کرتا ہے کہ ہم اس مالک کے حضور جھکتے رہیں، اس مالک کے حضور حاضر ہوتے رہیں، جیسے اس نے فرمایا ہے ہم ویسے شب و روز بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔